فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت تسلم تسليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم علیہ. واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت اور مبارک دن ہے. 25 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے. 7 ظفر المظفر 1442 ہجری. الحمدللہ یہ ماہ مبارک جسے سفر کہا جاتا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. تاریخوں کے اعتبار سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں میں یہ دوسرا مہینہ ہے. تاریخیں 3 قسم کی ہیں. ایک تاریخ جسے عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے، ایک تاریخ جسے انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے، اور ایک تاریخ جسے ہندی تاریخ کہا جاتا ہے. ہندی تاریخ ہو، انگریزی تاریخ ہو یا اسلامی تاریخ ہو، ان 3 تاریخوں کے جو مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے. جس طرح ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اسے انگریزی مہینے یاد ہیں، اور جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، ان کو ہندی تاریخ یاد ہے. باقی کوئی زیادہ دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے تو اسے اسلامی مہینہ بھی یاد ہوگا اور اسلامی تاریخ بھی. اصل یہی ہے
کہ آدمی کو اسلامی تاریخ کو مضبوطی سے یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات شروع میں عرض کرتا ہوں، مجھے یاد ہے ہم تبلیغی جماعت میں سن 2000 میں 4 مہینے کے لیے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ گئے۔ ہماری جماعت کی تشکیل عارف والا ایک علاقہ ہے پنجاب میں، وہاں ہوئی۔ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ جب ہم سفر کر رہے تھے تو وہاں ایک آدمی چندے کی نیت سے گاڑی میں سوار ہوا، چندہ وصول کر رہا تھا۔ کوئی مسجد بن رہی تھی یا مدرسہ، اس کے لیے چندہ وصول کر رہا تھا۔ ایک آدمی کے پاس آیا، شکل و صورت سے وہ آدمی کو پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی۔ خیر اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ کس لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی مدرسہ یا مسجد میرے ذہن میں نہیں ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے، مسجد یا مدرسہ بن رہا ہے۔ خیر اس نے 500 روپے نکالا، ہاتھ میں پکڑا اور کہا مولوی صاحب پرچی کاٹ دیں۔ جب مولوی صاحب نے پرچی کاٹی، 500 دینے کی بجائے اس نے ہاتھ میں پکڑا اپنے پیسوں کو، دوسرے ہاتھ میں پرچی پکڑی اور پھر جذبات میں آ کر مولوی صاحب کے منہ پہ چانٹا مار دیا۔ پوری بس میں سارے لوگ سوار تھے، جماعت بھی تھی ہماری۔ خیر ہماری جماعت کے امیر صاحب تھے، عبد الرحمن ان کا نام تھا، سوات کے تھے۔ وہ اٹھے، اسے پکڑا، بھئی کیا بات ہے، آپ نے پرچی کٹوائی اور اس کو تھپڑ مارا۔ اس نے کہا مجھے جو تھپڑ مارنے کی ضرورت پیش آئی اس لیے آئی کہ یہ مولوی صاحب ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، مدرسے کی مسجد کی بات کرتے ہیں، اور عجیب بات ہے جو مجھے پرچی کاٹ کے دی ہے اس پہ اسلامی تاریخ لکھی نہیں بلکہ انگریزی تاریخ لکھی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ مولوی صاحب اسلامی تاریخ بتا دے تو میں معافی بھی مانگوں گا، 500 کی بجائے 1000 روپے کر دوں گا، اور اللہ جانتا ہے مولوی صاحب کو اسلامی تاریخ کا نہیں پتا تھا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اسلامی تاریخ یاد نہیں، چونکہ ہمیں یہاں جن چیزوں پر ہم نے زور لگایا، جن چیزوں کی محنت کی، وہ چیزیں ہمیں یاد ہیں۔ میں جس پہ بات انشاءاللہ کروں گا، یہ موقع کی مناسبت سے چند باتیں شروع میں یہ سن لیں۔ اب دیکھیے اسلامی جو تاریخ ہے نا، یہ آپ گھومیں تو 100 میں سے کسی ایک کو پتہ ہوگی کہ آج صفر المظفر کی 7 تاریخ ہے اور 1442 ہجری ہے۔ باقی اگر پڑھے لکھے طبقے سے پوچھیں گے جو دنیا دار ہیں تو وہ کہیں گے کہ آج 25 ستمبر 2020 ہے۔ باقی کسی اور ان پڑھ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، اس مہینے کو اسو کا مہینہ کہتے ہیں۔ اسو یہ جو جتنے مہینے انگریزی، وہ بھی اصل بات یہ نام آتے غلط لیتے ہیں، ویسے اسو مہینہ نہیں ہے، ہندی جو ہے، ہندی بکرما جیت ہندوستانیوں کا بڑا گزرا، ہندوؤں کا، اس سے یہ تاریخ چلی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرا ہے، اور اس کے بعد انگریزی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسوی چلی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے ہجری چلی ہے۔ اب 1442 سال نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کو ہوئے، 2020 سال عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کو ہو گئے، اور 3000 سال کے قریب بکرما جیت کے دنیا سے اٹھنے کے ہو گئے۔ تو اب یہ جو ہم ہندی تاریخیں ہیں ان کو روزانہ یاد کرتے ہیں۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسے اسو کہتے ہیں، پھر اسو کے بعد جو اگلا مہینہ ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ کتے۔ حالانکہ اصل میں یہ اسو مہینہ نہیں ہے، اس کا ہندی میں نام ہے سوج۔ یہ سوج کو بگاڑ کے اسو بنایا ہے۔ اگلا جو مہینہ ہے اس کا نام ہے کاتک، کاف الف زبر کا، تا کاف، کاتک۔ اب کاتک کو بگاڑ کر کتے کر دیا۔
اسی طرح ایک مہینہ اس میں آتا ہے جسے ہمارے ہاں پادرو کہتے ہیں، آتا کہ پادرو نہیں ہے، بہادوں ہے۔ بہادوں مانا اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ بہتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا جی؟ اب اس میں ایک مہینہ ہے جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں چیتر، جو گرمیوں کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے، اسے چیتر کہتے ہیں۔ آتا کہ چیتر نہیں، اصل میں نام ہے چیت، اب چیت کو بگاڑ کے چیتر کر دیا۔ اسی طرح اسلامی جو مہینے ہیں ان کے نام اگر کسی کو یاد ہے تو غلط سوال، حالانکہ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام ہے، اس کا پورا نام کسی کو پتہ نہیں، محرم کہہ دیتے ہیں، یا ہماری زبان میں توڑ مروڑ کے ممزادے۔ بھائی یہ ممزادے آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کی حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو ان کو ممزادے کیوں کہا جاتا ہے، حالانکہ ممزادے تو کوئی مہینہ ہی نہیں ہے، محرم مہینہ ہے۔ ممزادے بگڑا ہوا نام ہے، اور بگڑا کیسے کہ اصل میں تھا محمد زادے، کہ اس مہینے میں محمد کی آل، آپ کے نواسے حسین اور اس کی آل 72 انسانوں سمیت کربلا میں شہید ہوئی، محمد زادے تھا، محمد زادے، محمد کی آل، اس کو بگاڑ کے ممزادے کر دیا۔ جیسے نام کسی کا محمد علی ہو تو محمد علی کو، محمد کو بھی بگاڑا، علی کو ممدلی، ممدلی، محمد بھی بگاڑ رہا ہے اور علی کا نام بھی بگاڑ رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ اب بتائیے، اللہ نہ کرے کل اللہ کے رسول نے پوچھ ہی لیا کہ میرا نام کیوں بگاڑا تھا، علی نے پوچھ لیا میرا نام تو علی تھا، تو ہم غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ، بس جیسے آیا اس چیز کا نام رکھ لیا، اپنے سے بگڑتا ہے تو بگڑے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اصل میں محرم الحرام۔ اب یہ دوسرا مہینہ ہے، آج کسی آپ اپنے جلالیہ گاؤں میں جا کے کسی سے پوچھ لینا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے اسے صفر المظفر کہا جاتا ہے۔ مظفر کا معنی ہے کامیابی والا مہینہ، مگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو آج کا بڈھا، آج کی بڈھی، آج کا نوجوان، رسم و رواج سے بھرے ہوئے لوگ آپ کو کہیں گے یہ چوری کا مہینہ ہے یا ترتیزی کا مہینہ ہے۔ میں نے اس پہ بات کرنی ہے، ترتیزی کیا ہے، یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں، اور چوری کیا ہے، میں نے بات اس پہ کرنی ہے۔ بس اتنا سمجھا رہا ہوں کہ چوری کا مہینہ تو یاد ہے، نام اس کا نہیں پتا۔ اب اگلا مہینہ جب آئے گا اس کے بعد جو ربیع الاول ہے، تو ربیع الاول کسی کو یاد نہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو اس کو بر وفات کا مہینہ، بر وفات کا اگلا مہینہ اسے ایسے یاد کریں گے۔ اب ربیع الاول، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، اب ربیع الثانی جب آئے گا تو اس مہینے کو ربیع الثانی کے نام سے نہیں یاد، 11ویں کے نام سے لوگوں کو یاد ہے۔ بھئی 11ویں کا مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یا وفات ہوئی، 12ویں کے مہینے سے، 11ویں کے مہینے سے وہ نام یاد ہے۔ پھر اس کے بعد جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الثانی ہے، پھر شعبان، رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے، پھر اس کے بعد شوال المکرم ہے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ ہے، اور اس کے بعد ذوالحج ہے۔ یہ اسلامی مہینے ہیں 12۔ وہ میں نے جو بتایا ہے پو، ماہ، پھگن، بھادوں، جیٹھ، بیساکھ، اور جس کا بیساکھ ہے ویساکھ ہم کہہ دیتے ہیں، تو یہ انگریزی اپنا ہندی تاریخ ہے، اور پھر انگریزی تاریخیں ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ستمبر کا ہے، پھر اس کے بعد اکتوبر ہے، پھر نومبر ہے، پھر دسمبر ہے، آخری مہینہ۔ اب میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف حصوں سے قرآن تلاوت کیا۔ اصل بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، جو میرا آج کا یہ جمعے کا خطاب ہے، جو موضوع ہے کہ ہم نے رسومات کو چھوڑنا ہے، شرک اور بدعات کو چھوڑنا ہے، ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں جو چیزیں آئیں آپ نے کر کے دکھائیں، صحابہ نے عمل کیا، بس میرے لیے آپ کے لیے وہی نمونہ ہے۔ باقی گاؤں کی رسم، علاقے کی رسم، لوگوں کی بنائی ہوئے جو ہے نا، جو بڑی مزین رسمیں ہیں، مزین شرک اور بدعات کے جو ہے نا نمونے ہیں، تو اس سے میرے بھائی بچنا ہے، تب جا کے ہم کامل مسلمان بنیں گے، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں نے پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے،
آپ نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری محبت میرے ساتھ، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، جمیع جتنی مخلوق ہے تمام مخلوق سے زیادہ جب تک میری محبت تمہارے پاس نہیں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب میرے بھائی محبت ہے دو کی، ایک ہے طبعی محبت اور ایک ہے عقلی محبت۔ اب اللہ کس محبت کا مطالبہ کرتا ہے؟ طبعی محبت تو انسان کو بیوی سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ہے، یہ طبیعت میں اللہ نے ڈالا ہے۔ مگر عقلی محبت کہ تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر رسول اللہ کی محبت کو مقدم کیا جائے۔ اب میرے بھائی محبت ہے اندر کی چیز، محبت ہے اندر کی چیز، قلب کی چیز، اندر کا معاملہ ہے۔ اب مجھے کیا پتا شعیب صاحب کے دل میں اللہ کے رسول کی کتنی محبت، مجھے کیا پتا ہے ہمارے بھائی رفاقت کے دل میں رسول اللہ کی کتنی محبت، اندر سے کھرچ کر تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب بھائی کسوٹی کیا، پیمانہ کیا؟ میرے پاس کون سی کسوٹی ہے، پیمانہ ہے کہ جس کو میں سامنے رکھوں اور پرکھ سکوں کہ میرے دل میں کتنی محبت ہے، ان کے دل میں کتنی محبت ہے؟ اب اس کے لیے میرے بھائی آسان معیار ہے۔ آسان معیار کیا ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ جو آدمی محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، آیا یہ اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں کامل ہے یا نہیں؟ اگر یہ کامل نہیں ہے تو میرے بھائی لاکھ مرتبہ دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے سے آدمی محب رسول نہیں بنتا۔ محب رسول بننے کے لیے اس پر ایک بات سناؤں۔ ایک فارسی کا شاعر گزرا ہے، بڑا مشہور شاعر تھا، نبی کریم علیہ السلام کی منقبت میں آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی مدح سرائی بیان کرتے ہوئے اس نے فارسی میں ایک نعت لکھی۔ ایک آدمی نے سن لی، سننے کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا، ارے جس نے یہ نعت لکھی ہے وہ لکھنے والا کتنا قابل ہوگا، کتنا محب رسول ہوگا۔ اب اس بات کو وہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اس آدمی کی تلاش میں نکلا۔ اس آدمی کے جب دروازے پہ پہنچا، پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ خیر پتہ کرتے کرتے وہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، نائی کی دکان پہ بیٹھ کے وہ آدمی شیپ بنا رہا ہے۔ جس نے نعت لکھی تھی وہ کیا کر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے۔ یہ تو ہکا بکا رہ گیا کہ عجیب عاشق رسول ہے، نعت تو بڑی اچھی لکھ دی، یہ تو داڑھی منڈا ہے اور شیپ کر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے۔ تو اس نے نائی کے پاس بیٹھے ہوئے شاعر سے کہا کہ عجیب بات ہے، آقا ریش می تراشی، او آقا جی، دالا جی، اور تیرے نعت سن کے تو میں سمجھا کہ بڑا عاشق رسول ہے، مگر تو داڑھی منڈا رہا ہے۔ تو اس نے آگے سے فارسی کے اشعار کی شکل میں جواب دیا کہ میں داڑھی منڈ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا ظالم، اللہ کے رسول کا دل دکھا رہا ہے، جس نبی کی شان میں نعت لکھی اس کی سنت پہ اس طرح بہ رہا ہے۔ اب میں تجھے محب رسول مانوں؟ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا جی؟ ایک آدمی محبت کا دعویٰ کرے، بس کسوٹی پیمانہ یہی ہے کہ اس کی زندگی میں دیکھو غمی اور خوشی دیکھو۔ اب میں مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کروں، پگڑی پہنی ہے، پیشانی پر میرے جو ہے نا محراب ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، تقریر میں زبردست جھاڑ رہا ہوں۔ اب میری آپ نے غمی اور خوشی دیکھنی ہے۔ اگر میرے غم میں اور میری خوشی میں سنت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر آپ سمجھ لو کہ یہ مولوی صاحب مولوی ہے۔ اگر میری غمی اور خوشی میں سنت نہیں ہے تو پھر میں مولوی نہیں، ابلیس اور شیطان ہوں۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ سمجھنا ہے آپ نے۔ آج کیونکہ بڑے بڑے دیندار آدمی غمی اور خوشی میں پھسل جاتے ہیں، رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم شرک اور بدعات کا ارتکاب اپنے گھر سے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو کام ہم کرنے چلے ہیں یہ کام سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس جی کیا کریں، محلے کا مسئلہ ہے، محلے کو آگ لگا۔ محلہ کیا ہوتا ہے، رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رسول کے سامنے کسی کو اہمیت نہ دے، چاہے سگا باپ کیوں نہ کھڑا ہو۔
سگی ماں کیوں نہ کھڑی ہو، سگا ماموں کیوں نہ کھڑا ہو. یہ جو نام میں لے رہا ہوں یہ ویسے نام نہیں لے رہا، تسنے بازی کے طور پر تاریخ آپ پڑھو. سامنے ماموں آیا، اسلام کے مقابلے میں ماموں کو لات ماری گئی ہے. ماں اور باپ آئے اسلام کے مقابلے میں، ان کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. یہاں مسئلہ تب بگڑتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دین چاہیے جو ہماری مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے. ہم اس دین پہ نہیں چلنا چاہتے جو رسول اللہ ہمیں دین دے کر گئے، جو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی ہے. اب 2-4 دن پہلے آپ کے گاؤں میں شادی ہوئی، رات کو دن کو ڈھول بجا، سارا من کے ٹیڑے خنزیریں پر ہو سی. انہاں شرم آئیے کہ بھائی اللہ رسول نے ساری رات نہ فرمانی ہوئی، ایک ٹائم روٹی نہ کھاواں بھائی، نہ کھاتے. کل مجرموں کی صف میں آپ ہوگے، آپ کو کوئی مجرموں کی صف سے نہیں نکال سکتا، جو مرضی ہے کرو. مسئلہ یہاں دے، کل رسول اللہ نے پوچھ لیا، اللہ نے پوچھ لیا، صحابہ نے پوچھ لیا کہ اتنا بڑا گناہ آپ کے محلے میں ہو رہا تھا اور آپ ایک ٹائم کی روٹی کو نہ چھوڑ سکے، آپ گراولی کو نہ چھوڑ سکے. مسئلہ یہاں سے بگڑتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی رات کو دیکھا قوالیاں ہو رہی ہیں، رات کو خسرے ناچ رہے ہیں، رات کو ڈھول باجا ہو رہا ہے، اور صبح بھائی دوڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ تبلیغی جماعت والے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، مولوی صاحب ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. روٹی کھانی ہے بھائی، گوشت پکیا. ایک ٹائم کی جو روٹی رسول اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ دین پہ اور کیا چلے گا. یہ جو آدمی بھی آپ کے گاؤں میں جہاں شادی ہوئی، گانا بجانا ہوا، جتنوں نے روٹی کھائی، آپ پوچھ رہو کسی مفتی عالم سے اور فتویٰ مجھے لا کے دکھاؤ، کہیں گنجائش ہے آپ کے لیے کہ جہاں اتنی بڑی نافرمانی ہو؟ بھائی شریعت تو یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی خودکشی کر لے، وہ مر جائے، تو اس کی اس موت کے بعد جنازہ تو پڑھنا اس کا جائز ہے، مگر اس میں علماء اور دیندار طبقے کو نہیں شریک ہونا چاہیے. یہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ گراولی پراولی ہے. گراولی پراولی کس چیز کا نام ہے؟ یہ گرائیں کے لوگ، آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کو قبر میں بچائیں گے؟ قبر میں آپ کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. حشر میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ کی تو ماں آپ کا ساتھ نہیں دے گی. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، بیوی بچے بہن بھائی رشتہ دار بھاگیں گے. جب تیرے اپنے تیرا ساتھ نہیں دیں گے تو یار تیرا کیا ساتھ دے گا جس کے لیے تو سارا دن رات نافرمانیاں کر رہا ہے؟ وہ جی فلاں کے ساتھ نہ کیا. الحمدللہ یہ مسلمان ممبر پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، گاؤں میں الحمدللہ جا کے ریکارڈ پتہ کر لو میرا انشاءاللہ. ہم نے تو جہاں صرف رسم و رواج ہوئی، گانا نہیں ہوا، ڈھول نہیں بجا، صرف رسم ہوئی، رسم جنج کسی نے کی، ایسی رسم ہم ادھر بھی شریک ہوئے. تو یہاں تو بھائی سارا رات دن گناہ گناہ گناہ. اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، میں نے بات بتائی کہ اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے کہ مومن کہلانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے. آئیے میں اس پر ایک آیت جو پڑھی اس کی تشریح بھی بیان کر دوں. سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کو اگر میرا بھائی کوئی سمجھ لے تو یوں سمجھ لو کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی. یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے کس کو؟ اس آدمی کو جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو، آپ کے بتائی ہوئے شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے. قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اللہ قسم اٹھا رہا ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی، میرے محبوب قسم ہے. رسول اللہ کو اللہ فرما رہے، نبی کریم علیہ السلام کو فرما رہے، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے. بھائی جب مومن نہیں تو پھر مومن نہ ہو تو پھر دوسرا کیا ہے جی؟ یا منافق ہے یا کافر ہے. طبقے تو 3 ہی نا. قرآن نے 3 طبقات بیان کیے، یا مومنین ہے قرآن میں، یا کافرین ہے، یا منافقین ہے. بھائی تیسرا طبقہ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. یا مومنین ہے، یا کافرین ہے، اور یا منافقین ہے. تو آپ مومن نہیں ہو تو یا پھر منافق ہو اور یا آپ کافر ہو. مومن جب قرآن کہتا ہے تم نہیں ہو، شرط کیا لگائی ہے آگے؟ لا یؤمنون کے بعد کیا فرمایا؟ حتی یحکموک، جب کہ فیصلہ میرا نبی کر دے، فیما شجر بینہم، تمہارے درمیان ایک بات کا فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا، پھر چی بجبی ہونا، ماتھے پہ بل لانا، آنکھیں دکھانا،
ماتھے پہ بٹ ڈالنا، اپنے آپ کو کوئی سمجھنا، یہ پیچھے کرو ساری باتیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ شجر فیما فجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر تنگی دل میں نہ آئے۔ او جی عجیب بات ہو گئی، ہمیں کیا پتا تھا کہ مولوی صاحب اتنی سختی کریں گے، ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا مولوی صاحب تو ہماری دیگیں اڑا کے لے جائیں گے، یہ تو دیگیں میں گے۔ میں تو الحمدللہ جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں ان کے کٹوے جو ہوتے ہیں نا بچنے چاہیے۔ آپ کے یہ جلالیہ گاؤں کے اس مسلمان کے کٹوے اور دیگیں جب بچتی نا، گاؤں میں سے 10 جاتے 500 نہ جاتے تو پھر اس کو شرم و حیا آتی، آئندہ یہ حرکت نہ کرتا۔ اسے پتہ یہ سارے کھانے آ جائیں گے، بلکہ جیبن میں تھیلیاں لوگ کھڑ لیں۔ پتہ نہیں آپ کے گاؤں میں تو پتہ نہیں، اور دوسرے گاؤں میں اندر تو لوگ جو ایسے کرتے ہیں جیب میں جو ہے نا ساتھ میں نیمبو بھی پا کے کھڑ لیں۔ جڑی قوم ٹڈیا سے نیمبو بھی پا کے پکڑنی ہے کہ کٹوا کھانا جی، اس قوم کی دین پہ عمل کرنا جی، اس نے کیا دین پہ عمل کرنا ہے جو ٹڈیا سے نیمبو بھی گھر سے لے کے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے میرے بھائی، بڑا دکھ ہے نا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمان ہونے کے دعویٰ بھی ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ کس بات کی کمی ہے جی؟ ہمیں کیا نہیں پتا جی؟ تساں جڑا پتا میرے سامنے آؤ، ہمیں پتا جو تتنے مسلمان ہو تم۔ مسلمان اس چیز کا نام نہیں، مسلمان نام ہی اس چیز کا ہے جہاں اللہ رسول آ جائے پھر یاری دوستی بھائی بندی پیچھے کر دینی ہوگی۔ اب رسول پاک علیہ السلام یہ آیت کب اتری، اس کے اترنے کا شان نزول کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس آیت کا شان نزول کیا لکھا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے تھے زبیر ابن عوام، ان کی زمینیں تھی جس طرح آپ کی یہ زمینیں ہیں ارد گرد، آپ کاشتکار ہیں زمیندار ہیں کسان ہیں، ان کی زمین تھی۔ اور پنجاب میں اب بھی ایسا ہے کہ پانی لوگ رات کو باری باری لگاتے ہیں، دن کو باری باری، اکٹھا نہر کا پانی آتا ہے، ابھی آپ کا 1 گھنٹہ دوسرا گھنٹہ اس کا تیسرا گھنٹہ ہو سا۔ نبی علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے صفیہ کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ زبیر ابن عوام، ان کی زمین کے ساتھ ایک منافق کی زمین تھی، اور منافق بھی مسلمان تھا، کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری تھا، مگر اندر گند بھرا ہوا تھا۔ اس کی زمین تھی، بشر نام تھا، بعض تفسیروں میں اور نام لکھا ہے۔ اب نمبر کیا تھا؟ پہلی زمین تھی زبیر ابن عوام کی، دوسری زمین اس کی۔ اب پانی کی جب باری آئی تو زبیر ابن عوام نے پانی لگایا، نبی کریم علیہ السلام کو اس منافق نے کہا جی مجھے بھی پانی لگانا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے زبیر لگا لے، زبیر تھوڑا سا پانی تو اپنی زمین کو لگا، زمین کو تر کر، جب تیری زمین تر ہو جائے، مقصود بات کرنے کا یہ تھا کہ بس جتنا زمین کی تھوڑی بہت ضرورت ہے وہ پوری کر، اور پھر اس کی زمین کی طرف پانی چھوڑ دینا۔ یہ بات نبی کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اس منافق نے یہ بات سنی تو اس کی زبان سے بے ادبی کا جملہ نکلا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے انصاف کا فیصلہ نہیں کیا، اپنی پھوپھی نے پتر نے حقی فیصلہ کر چھوڑا نے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا زبیر اپنی زمین کو پانی لگا، اور کیاریوں تک پانی آئے، مڈیر تک جب تک نہیں آئے اس وقت تک اس کو پانی نہیں دینا۔ اللہ نے رسولہ اتنا غصہ آیا کہ میں پہ گل کیڑی کرنا تے ای کیڑے پاسے گلاں پہ کھڑنا۔ آج مولوی کسی کا دشمن نہیں ہے، مولوی حق بات کہتا ہے، جسا مروڑ پہنی ہے کیوں پہنی ہے، جسا تکلیف ہونی ہے کیوں ہونی ہے، اس نے اندر شرارت ہے، اس کے اندر وہ جرم ہوگا۔ جب آپ چرسیوں کے خلاف بات کریں گے تو چرسی تو سارے خفا ہوں گے، داڑھی مونڈنے والوں کے خلاف تقریر کریں گے تو پپے تھوڑی کہ سن مولوی صاحب ہو رہا 2-4 پپے کی دانا سونیاں سڑا کے پہنا، یہ تو بھائی تجھے سلام نہیں کریں گے۔ میں تو خود تقریر کرنے جہاں جاتا ہوں، آتے ہوئے لوگ صاحب ملتے، جاتے ہوئے اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ جی یہ عجیب سا مولوی لائے یہ ڈاڑیاں گلا پہ کرنے، یہ دین ہو لالا جی؟ تم نے ڈکوسلے سنے ہیں کسی سے؟ ہمارے پاس ڈکوسلے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے بھول بھلائیوں میں نہیں رکھتے، ہم پیٹو مولوی نہیں ہیں کہ ہم 500 1000 اور 2000 کی خاطر تمہاری مرضی کی تقریریں کریں۔ نہیں بھائی، ہمیں جو سنے گا ہم وہ بیان کریں گے جو اللہ رسول کہے گا۔ میں نے بات سنائی کہ اس پر آیتیں اتری، اور پھر اس میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات یہ بھی لکھی، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، محالب العرفان کے اندر
مولانا عبد الحمید سواتی صاحب نے بھی لکھا ہے، انوار البیان میں مفتی عاشق الہی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ میں تاں کتابوں نے نہ پہ کہنا تو سمجھ نہ ہو سکنا کوئی مولوی صاحب تکلیف ہونا نہ پہ، یہ تفسیریں ان کو بتا دینا، دکھا دینا۔ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ایک منافق نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گیا، ایک یہودی کو لے کے کسی بات پہ جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا محمد رسول اللہ کے پاس چلتے۔ یہودی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ اور مسلمان منافق کیا کہتا ہے؟ یہودی جو تمہارا سردار ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ فیصلہ کروانا ہے، یہودی چاہتا ہے رسول اللہ کرے، منافق مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہودیوں کا سردار کرے۔ خیر رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر فیصلہ کروایا تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ خیر اس منافق مسلمان سے برداشت نہیں، منافق مسلمان سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے باہر نکل کر اس یہودی سے کہا کیا حضرت عمر کے پاس نہ چلے، عمر سے فیصلہ کروا لیں؟ اس نے کہا جب تمہارے نبی نے کر دیا فیصلہ تو پھر عمر سے فیصلہ کیسا کروانا؟ عمر تو غلام ہے، آقا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پھر عمر بھی عمر تھا، یہ تھوڑا ہی ہے کہ ادھر مولوی صاحب مسئلہ بیان کیا تو دوئی مولوی صاحب کو کہتے ہموں کا یہ کچھ صبر کر، اور منہ ٹوک پہ اگر وہ کہے کہ بھائی مولوی صاحب نے ممبر پہ کہا ہے داڑھی مننے جڑانا ساری زندگی کدے نمازہ پڑھو تا بھی مجرم ہون، تو مولوی صاحب تو واقع مجرم ہون، تو اگو سانبرا دینا صبر کر۔ دین جتنی سختی نہیں، دین کو تیرے لالے لا دے سکتی نہیں، دین تو رسول اللہ کا ہے، تو کون ہوتا ہے دین میں ٹانگیں اڑانے والا؟ ایک دفعہ کی بات ہے، آپ کے گاؤں کو بھی ایک آدمی، شعیب صاحب کے ساتھ میں بات نہیں کرتا، بات وہ سنا رہا ہوں، میری مسجد میں کسی آدمی نے داڑھی مننے نے اقامت کہہ دی۔ میں نے کہا پہلی اور آخری بات ہے، آج تو بعد ہے تو ویکی مات ادھر اقامت تو آنکھیں، اگر باقی شوق ہے تو دانا بانگا دینے نا، باقی اقامت آخرے نا شوق کا لالا بڑھنا چاہنا تو داڑھی تو پوری کرنا۔ بات بڑھ گئی، بات آگے تک نکل گئی۔ چند دنوں کے بعد مجھے کیا کہا، کہتا جی میں نے فلاں مولوی صاحب سے پوچھا، کہتا ہے آزان اور اقامت ہو جائے۔ میں کہا مولوی اگر آنکھ میں جی انشاءاللہ تو میرے سر جتیاں ماری، کیڑا مولوی ہوئے؟ کس مولوی نے کہا ہے؟ مولوی کا نام بتا۔ جس کا بتایا میں نے کہا خرچہ میرا ہے گاڑی کا، چلو اس کے بعد چلتے۔ پھر منہ یہاں دال دال کرنا، مولوی نے کون مولوی ہے جو کہتا ہے داڑھی مننا اور داڑھی کٹا اقامت اذان کا؟ کون مولوی ہے؟ لاؤ دکھاؤ مجھے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اپنی مرضی نہیں ہے بابا۔ ہاں یہ میں بھی ضرور کہتا ہوں، اگر بالکل مسجد میں داڑھی والا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تو بھائی امام بن کے داڑھی منڈا نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ جب ہے نہیں، اب میرے جیسے داڑھی والے 10 بیٹھے اور ایک داڑھی منا جی ایسا دے پہ بانگ دینا کہ آواز بہت مٹھی ہے، ایسا گچی دیکھ لاؤ چھیک کے آواز مٹھی سے آواز مٹھا کی کرسا، آواز مٹھی نہ جڑا بانگ دینا سا زیادہ جرم ملنا کہ فلانی نہیں آواز بڑی مٹھی ہے۔ اور مٹھی آواز کو کیا کریں گے؟ جب آواز میٹھی ہے تو آواز تو ماشاءاللہ شفا اللہ روکڑی تو کو لایا اور قبراں پہنچ کے انہیں بھی آواز بڑی میٹھی ہے، اس تے بانگا دیوا ہوا نا۔ ہاں جی، یا تاؤلہ اس خیلوی کو بلا لو، وہ بڑی سرا لا لا کے گانے گانا، انہیں مٹھی آواز ہے، کیا خیال ہے؟ مٹھی آواز بھی جب بہنے ہو بابا آگے دیکھو تو صحیح حرکت ہے اس کی کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میٹھی آواز نہیں، سیدھی سیدھی بانگ دے وے، انسان واگڑ بانگ دے وے، بس ہو مسلمان پکا۔ مسجد کے اندر جب اس طرح کے ہم کام نہیں کریں گے، لوگوں کو روکیں گے نہیں۔ آج اگر آپ کا قاری اسلام صاحب داڑھی منڈے آدمی کو، داڑھی کٹے آدمی کو، داڑھی والوں کے بیچ میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے بھائی یہ روک نہیں سکے گا۔ جب 4-5 آدمی اکٹھے ہوں گے کہ فلانے ایسے جائز ہے تو میرے ایسے گناہ ہے۔ اس لیے مجھے اس دن ایک آدمی نے دعوت دی، اس نے کہا مولانا صاحب آپ ہماری شادی پہ تشریف لائیں۔ میں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا، مجبوری ہے۔ میں نے کہا اگر تیری شادی میں آؤں گا تو تم نے ایک حرکت ایسی کی ہے کہ 12 سال کی میری محنت پہ پانی پھرے گا۔ میرے بھائی ایسے میں نہیں کر سکتا، میں تو الحمدللہ وہ مسلمان ہوں، دوسرے گاؤں میں بھی پتہ چلتا ہے پوری، اگر مجھے یہ دعوت دیتے یہاں آپ کے گاؤں میں شادی کی دعوت، شاید ہو سکتا ہے میری دعوت ہو، مگر الحمدللہ کوئی نہیں کہا۔ یہ تو جلالیہ گاؤں ہے میرے بھائی، میرے سگے بھائی کی اگر شادی ہو، میرے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہ ہو، اگر وہ رسم و رواج اور کریں گے گناہ کے کام، میں ان پہ تھوک دوں گا، رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے بندے، ہم ان کو اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں اور اولاد کی خاطر، بھائیوں کی خاطر، محلے کی خاطر رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑائیں، آپ کی شریعت کا نہیں بابا، ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ وہ اور آدمی ہے کہ راتی پوری ٹولکی سنی سنی تو صبح مولوی صاحب مجھ پہ کونی تک دعا خیر کرو،
دعا خیر کرو یا دو ترے کھچ کے تو نہ بھی گچی پاوے آدمی تو نہ ملاوے دعا خیر سے مولوی صاحب بیٹھے آجی چلا میں نہ تو خالی بسکٹ تے چاہ تو نہیں ہے بسکٹ چاہ ہی نہیں پتہ جی ایک آدمی گھر بنا رہے راتی ہو بھائی صبح اللہ کار چھت پہ لیا تو ٹولکی پہ بجنی اور مولوی صاحب سننی میں آنا تھوڑی روک چھوڑ پہ پھر پہ بجا بھی ہو میں نکل بجاؤں میں چلا جاؤں پھر پہ بجانا سمجھ میں آئی نہیں میں چلا جاؤں پھر بجانا یہ ایسے ہی ہے کہ 4 دن پہلے میں گزر رہا تھا بچے وہ جو نا کھیل رہے تھے وہ کیا کہتے بنٹے وہ بنٹے سے کھیل رہے تھے اللہ جزائے خیر دے بچے بھی محبت کرتے ہیں تو بچے بنٹے کھیل رہے تھے تو مجھے بچوں نے دیکھا تو ایک بچہ ان سے کہہ لگا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا استاجی پہ آنا دعا نا تو چاہ گئے استاجی لگ گئے تو پھر کھیل سا یہ ایسے ہی استاجی آئے تو ڈھولکی روک دو استاجی چلے جائے پھر بجاؤ جی ہمارے گاؤں میں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی ایک آدمی لے آیا میرا بہت تعلق تھا میں نے تعلق کو نہیں دیکھا میں نے آپریشن 1 to 1 کیتا اور ٹیکی بھی ڈنگرا نے لا کے رکھنا ڈاکٹر شاید صاحب ہوتا نا سیدھا ٹیکا لانا چاہیے تھوڑی میرا ٹیکا ہے جا کے پتہ لگنا کہ ٹیکا لگا پتہ لگا ہم نہیں دیکھتے دوستی کو دوستی کس چیز کا نام ہے بھائی ہم نے کون سا پلاٹ خریدنے یا بھائی میں کہوں جی رفاق جی مجھے دعوت دی اور تھوڑی ٹیلا بعد نماز تو بعد ایک پلاٹ جڑانا 120 گز میں میرے نائیں تے کرتی تھے میں اور تقریر تھا اس میں مرضی نہیں کر کے نہیں بھائی ہمیں لالچ نہیں ہے ہم وہ بات کرتے ہیں جو اللہ رسول کہہ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے صحابی عمر کے پاس منافق اور یہودی پہنچے حضرت عمر پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا جی ہم اس لیے آئے ہیں ایسے ایسے معاملہ ہے اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا یہودی نے کہا جی میں تو راضی ہوں یہ مسلمان منافق نہیں مانتا حضرت عمر نے کہا اچھا فیصلہ کر دیتے ہیں جی اندر گئے حضرت عمر نے زندگی ساڑھے ایسے نمونہ اندر گئے اور تلوار لائے اے جب ہو سکنے لگا خیر ہے پراوا وے اے جنا کرا کر ہوں کرسی نا میں گرکو ڈانگو سیرا لا کے وہ آتی خیر استاد جی راہ چاہتی ہے تو چھک کے گچی پیسی نا پھر اندر سوچتی کہ بھائی تو وہ پکی جی لانا ہاں جی آئندہ ہم نہیں کریں گے اب دیکھو نا بچے گھر میں ہوتے ہیں نکا جب بچہ کہتے پیالی تروڑ چھوڑے تو ماں پپیا کی نہیں چنگا کی تھی کہتے پیالی تروڑ چھوڑے 2.5 روپے نہیں چاہتے 5 روپے نہیں پیالی کہتے واہ چھوڑے پیالی پنے نہیں بھی وہ جڑی چٹائی دلے 250 روپے نہیں ڈڑی اس سے کہتے ڈول چھوڑنا تو پھر ماں ہے پھر نہیں اساں یاد ہونا کہ میرا پتر چاہ پہ پینا ناشتہ تو کرو دیوان روٹی تو کھاؤ دیوان ایک ٹس ٹس انا نظر نہیں آنا منہ صحیح نہیں تو ہوتا ہی اکھیں مرچیں پئی ہیں اور 2.5 روپے نہیں پیالی تے چپیڑا ماروے نے ہو تو دین ایسے کیوں نہیں کسی نال میدان چاہنے ہو آؤ غلط کو غلط کہہ تو بھائی غلط حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا چلو بھائی خیر اب غلطی کے اندر نہیں کرنا اللہ کے رسول سے نہیں اندر گئے تلوار اٹھائی آئے اور بار مسلمان منافق کی گردن قلم وہ دوڑے سارے اللہ کے رسول کے بعد ہمارا آدمی مار دیا عمر نے آدمی مار دیا نبی کریم علیہ السلام جو عمر کیا ہوا فرمایا اللہ کے رسول جو تیرے فیصلے پہ راضی نہیں اس کا فیصلہ تو عمر کی تلوار ہی کرے گی نا اللہ کے رسول بیٹھے اب کیا کیا جائے اللہ نے قرآن اتارا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کا فیصلہ ہو گیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو آپ کی بات کو سن کے آگے تھے متھا بنائے اور اللہ رسول نے گلہ سن کے باہر ہی وہاں کے گلہ کا نہیں کہ جو گلہ پہ کرنے تو منکر ہے نا اللہ رسول کی بات کا منکر ہے تو جب اللہ رسول کی بات اور اس کے بعد ماتھا بنانے کی کیا ضرورت ہاں یہ کہ میں بدماش ہوں بدماشیاں کر رہا ہوں مجھے بدماشیاں چھوڑنی ہوگی اپنی اصلاح کرنی ہوگی اب ہم اپنی اصلاح کرنے کی بجائے دوسروں پہ ڈنڈے سوٹے لے کے پھر جاتے دوسری آیت میں نے پڑھی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تم مدعی ہو دعوے دار ہو اگر اللہ سے تمہیں محبت ہے فاتبعونی رسول اللہ کا اتباع کرو صحابہ نے کر کے دکھایا اب میرے بھائی ہماری یہ حالت ہے کہ اب یہ مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی اب یہ مہینہ کیا چل رہا ہے ترا تیزی یہ ترا تیزی کیڑی بلاوے آج تک کسی نے نہیں دیکھی اللہ کی قسم نہ ہے اگر تسا نہیں جلالیہ کی در ترا تیزی ہے تسی سمجھو تو ماں سدو انشاءاللہ آنے والے 50 سال تک انشاءاللہ ترا تیزی جلالیہ نے نیڑوں نہ لگ سکتی ہاں انشاءاللہ ہمارے گاؤں سے ساری طرح تیزیاں مرتیزیاں کرونے مرونے ہم نے بگا دیے یہ تم ہو کہ اب تک طرح تیزی لے کے اور طرح تیزی ہے کیڑی بلا کسی کو نہیں پتا پوچھو بھائی طرح تیزی کی ہوئی طرح تیزی کس کو کہتے ہیں طرح تیزی ہوتی کیا ہے جڑے آدمی آنے طرح تیزی ہے اور پھر عجیب بات ہے کہ طرح تیزی 13 دن 13 تیزی 13 دن تک بھائی 13 دن تک کیا ہوتا ہے
میں ایک آدمی آنا تیرے تاڑے جنہ نہیں عید ہونی ہے مگر ساڑھے کو لگی نہیں کل گنے تھی دو کرنے آتو پہ تیرے تاڑے چکنے 13 دن عید ہوتی ہے تو سال جو اور کی کرنے نو سال میں اور جنات کہاں جاتے ہیں پھر عید صرف ان دنوں میں ہوتی ہے عید ہے تو خوشی ہے ان کی تو جب بھائی خوشی کا دن ہے تو خوشی میں آپ کیوں ڈرتے ہو ان کی اگر خوشی کا دن ہے عید خوشی کا دن ہے یا غمی کا جی تو آپ کیوں ڈرتے ہو پھر طرح تیزی کرے گی کیا ہو جی بچہ نب کے نہیں میں نے آگے بھی ایک دفعہ جمعے میں کہا کہ میں طرح تیزی کے دنوں میں روزانہ اپنے بچوں کو چھوٹوں کو ایک گلیوں سے اندھیرے سے گزار کے لے جاتا ہوں سسرال پھر لاتا ہوں میں کہا ہو سکنا ہے کی تڑے تو میرے بچہ نفسی طرح تیزی کے صبر تو میری مخالفت کرنا تیرے تھی ہم اتنا نب نہیں ہے الحمدللہ ماں گران ڈنا مولا نے الحمدللہ تو میں ڈنا وڈا رکھیا ان واسطے رسم و رواج توڑنے واسطے ہم نے توڑ دیے رسم و رواج یہ گند مند ہمارے گاؤں سے نکال کے ہم نے نالیوں میں بہا دیا ہے یہ سارا یہ کہاں سے طرح تیزی کوئی طرح تیزی نہیں ہے الحمدللہ کوئی دکھا دے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ قرآن اللہ کے رسول نے تو منع کیا بدشگونی بھائی آج کپڑے نہ دھو آج منگل کا دن ہے آج سفر پہ نہ جاؤ آج فلاں کا دن ہے آج فلاں کا دن ہے اور بابا جڑی قوم اگو بلی لگ وجے تے وینا پہ نہ لاہور تے بلی لگ گئی تے نہ میں تے نہیں وینا نے اس قوم ایٹم بم مارنی لوڑنی موئے نے سارے جڑے بلیاں کو پہ ڈرنے کالی بلی گزر گئی جی سامنے سے اور اللہ معاف کرے کوئی آدمی دیکھو یہ کتنی گناہ کی بات ہے مسلمان کھانا کھا رہے کسی آدمی کسی در ویکا شعیب صاحب میرے در ویکا میرے کو نالا ٹیپیا میرے دل جائز اکھا کڈیاں عمران خان ہو رہے تو نالے نہیں ٹہنے پائے عجیب بات ہے اکھا کھیس کڈیاں تو میرے کو نالا کتنی بری بات ہے اگر کوئی مسلمان گزر گیا آج تہاڑ بڑی ہو کہ فلانے فلاں استغفر اللہ کسی مسلمان کو منحوس کہنا تو منحوس ہو سکتا ہے مسلمان منحوس کیسے نحوست سال کے کسی مہینے میں نہیں کسی دن میں نہیں کسی ہفتے میں نہیں کسی گھنٹے میں نہیں نحوست تیرے اندر ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے منحوس تو ہو سکتا ہے دن منحوس نہیں ہم نے دنوں کو مسحور رکھا فلانا دن منحوس فلانا دن یہ 13 دن بڑے بھارے ہوتے ہیں جی 13 دن بھارے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی ان چکروں سے نکلو اور پھر آخر کرنے کی جی لوگ کالیاں کنگڑیاں جو کوڑیاں نہیں کھلانے ڈنگرا والا کام تو نہیں چھوڑنے آنا جی ڈنگرا نہیں کھلانے ڈنگرا کالے کنگڑیاں شنگڑیاں کوڑ کے ذرا صحیح کوڑا ٹیٹ ہوگا جی ایک ڈنگرا انگڑ پہ کنگڑیاں کھانے جی فلانے کے فلانے نہیں ماں نہ جوڑ رہی تو کنگڑیاں پہ بڑھنے اس کو ماں کچھ پوچھے تھے الگ کنگڑیاں باپ تو سا کہ میرے انشاءاللہ عرض جو کر کے جا رہا ہوں نا انشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے سارے جلالیہ نے مل کے ماں کٹ کے دے گی کنگڑیاں پکانی صحاب ہوں کیڑی جگہ لکھیا تے وچ کڑکا نے دانے بھی پا دے سن صحیح پورا ڈنگر بان صحیح ہے نا جی تے پھر اگلا آنا پہ نے آخری وہ چوری نے بھی کیڑی چیز جی ڈنگراں کھلانے سال نے 12 مہینے دل وہ جڑی قوم دل پہ کھانی ہے یہ ڈنگر نہ بنسی تو اور کی کر سی دل جی تے دل نے بھی کیا ہو پہ بانے اچھا کسی آپ پوچھ کرو میں نے ایک آدمی سے پوچھ لیا میں کہا چوری کا جی کیڑی چیز اگر یار میں نے پتہ تھا سامی نہیں بس واٹ وڈیرے کرنوں نے سمجھائی نہ کرے نہ کیا ہونے پھر کرے نہ میں نے کہا تو پھر آلو والا بنولا ہونے بنولا میں کہا تو ڈالٹا ڈالٹے نے بھی چڑھا لو جڑا مہنگے نو چھوڑ کے کوئی نور جڑا سب تو کٹیا او وچ پا دینے صحیح جی چوری وہ چوری بھائی ڈنگر کھانے یا طوطے کھانے تسی چوریاں پہ کھانے ہو سال کے 12 مہینے چوری کوئی نہیں بناتا اس مہینے میں چوری آخری بوت پہ ہاں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعض مسلمان چوری اس نیت سے بناتے کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ کو صحت ملی اس خوشی میں اور ظالم سوچ آخری بدھ کو سفر کے آخری بدھ اس مہینے نے جڑایا اس مہینے نے آخری بدھ نہ اللہ رسول بیمار ہوئے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ یہودیوں نے جس دن رسول اللہ بیمار ہوئے آپ کی بیماری کی سختی کا سن کے یہودیوں نے خوشی منائی تھی آج مسلمان اور یہودیوں والا طرز عمل بریلیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رسم ہے یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے آپ اس دن بیمار ہوئے ہم چوریاں کھا رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو بھائی چوری اور زیادہ کھاؤ ویسے چوری کیوں نہیں بنا کے کھاتے ہو کوئی ثواب نہ کام نہیں ہے اگر کوئی ثواب ثابت کر دے ہوئے انشاءاللہ میں ادھر ممبر پہ آ کر میرے سرے جوتی ماریو اگر چوری بنانا ثواب ہے جب ثواب نہیں ہے تو پھر کام کیا یہ گھنگڑیاں بنانی کرنا بھائی صدقہ خیرات سال کے 12 مہینے کرو آج کرو کل کرو پرسوں کرو یہ میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرا ٹائم مکمل ہو گیا ہے یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں دیکھو نا آپ کے گاؤں میں کوئی مر جائے دوسرے گاؤں میں مر جائے لوگ رسم و رواج میں پڑے بھائی جمعرات نے تیاڑے یہ اپنی زبان میں کہتا ہوں تاں کہ ذرا صحیح سمجھ آئے کسی آدمی نے کوئی مر نہ جی جمعرات میں تو نہیں کرنے ہاں بڑے پھوپ بھی نہیں چھوڑنی ہے
اللہ پھوپھی نہیں کیوں منگیا پھوپھی نہیں کیوں منی ہے اس آدھے کہ بوبی انگلینڈ جانی ہے تو پلو بند ہو سن پاؤنڈ تو بوبی نہیں مننی پیسی کاکا جی نے پترے کر چھوڑی کیا ہوں کاکا جی نے پتر نہیں مننی پیسی وہ امریکے جو انہیں ڈالر بند ہو سن کی کراں انہاں بھی تو راضی کرنا نا ڈالو مالو ہو رہا نا پونڈواں بھی تو یاد کرنا نا پونڈے ڈالے صحیح ہے جی وہ کی کیتا جی وہ کاکا جی نے پتر ہے نا وہ فون کیتا وہ کتنے ہونا وہ دبئی جو ہونا وہ تو فون کرتا ہے دے کے تو چڑھ دیجیے فلانی نہیں ایک جمعرات فلانی نہیں جمعرات فلانی نہیں جمعرات ماں ایک آدمی کھو ہاں نہ جی تھی کہ ڈاڈے ساڈے کہ محبت کرنے والے ہو ایک ہی جمعرات تھی میرے لالے نہیں آئے میں کہا تیرے لالے نے جڑا اصل کام ہے وہ میں کر چھوڑیا تیرے لالے نے اصل کام میں کر چھوڑیا اگر وہ کہنا جی میں جنازہ پڑھیا نا جی جڑا نے رسول دسا وہ کام میں کر چھوڑا اور اگلا کام دعا میں آخا دعا ضروری نہیں تیرے کو لا کے کراں کوئی اگلے نے جو ڈاکو ڈکنے دعائیاں جو نا مجھے اگلے گرایا راہ تے کھلتے انہیں مکھی مولوی صاحب ادھر نہیں آیا اتوں گرائے نے جتوں پہ کہ کوئی دعا بیٹھی ہے تو میں اتوں دعا کرتا الحمدللہ انہیں بڑا اچھا کام کیتا ساڑھے شعیب صاحب کمال نہ کام کیتا نے الحمدللہ ماں پتہ لگا چنگا کام بھی دعا جو بٹائی بڑے کچھ چنگے کام بھی ہوئے الحمدللہ میں ایک واحد مسلمان ہاں جس اپنے ایک میرے کار نے اندر میری زندگی مولوی بننے تو بعد میری پھوپھی موئی کوئی دعا نہیں جڑ آنے اس آنے میں چل نس دعا وہاں کے جلالی جو کری نا انشاءاللہ میری پھوپھی یہاں پہنچتی یار آج شن کے لئے ڈکن سوچنا وجی آگے دے ہاں بھائی اور تو سا میرا سوال ہے اگر شعیب صاحب نے والدہ مر گئی میں تو دعائیاں آیا جی نہیں آیا جنازہ صرف پڑھا میں کرنا ہی نہیں ہے دعا جڑی کرنی چاہیے میں کرنا وہ تسی نہیں کرنے ہو جڑا کام کرنے نا وہ تسی نہیں کرنے ہو رسمہ تسی کرنے ہو میری گل سنو میں روزانہ نماز تو بعد ایک گل تو سب کرنا ہر نماز تو بعد انہیں والدہ دعا کرنا مثال دینا تکی خیال جلالیہ نے ماؤ کو پہنچنی دعا والدہ کو جانا ہی جی ہاں جی تب پہنچنی تو ضرور میں اس کو لا کے پوچھو پوچھو کر سا تے نکیں اپنے رگوڑ سا کوڑے کوڑے نا پڑھے نہیں ٹکا نہیں آنا نے خالی بس بے کے دکھے دعا کر اللہ اکبر ایلا ہاتھ تلے نہیں اللہ اکبر پوری کوٹی کینٹین بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر بڈھے تو بیٹھی اسی آدھے نا اللہ اکبر ایک آدھ بڈھا کانیاں کی دینا نہیں تو لمبی کر گئی تو پھر وہاں پہ اللہ اکبر جمنیا کے دعا تفریق نہیں دعا ضرب نہیں دعا پتہ نہیں کیڑی دعا ساری جومیٹری موٹری اکٹھی کی تھی تو میں اسے آکام کہ میں پھر آوا ای جمعراتیاں کرنا بھی نہیں تو مننا بھی نہیں آخر ای کیا ہوں جی صحابہ نہ کام نہیں اور میں تو سامی دس کے نا جڑو سا جواب دیتا میں آکا جی صحابہ نہ کام میں تو صحاب سمجھنا آکے صحاب مگر جمعراتیاں کیتا کی نے آکے دیکھ پکائیے 3000 اس غلہ کام میں چڑھے نہیں دے گئے لالیاں بخشانن نا 3000 روپے نہیں دیکھ پکا چھوڑو ہاں تے باقی پٹیاں چھٹیاں کوترا کری ونجو نے پیڑوں نے بھی آنکھ ماروائیں تے پیہوں نے بھی آنکھ چھکوائیں تے پھراؤں نال بھی ڈنے سوٹے کہنوائیں تے دیکھ پکا چھوڑی یہ دیکھا بھی پکنے چکرا نے ویچ سمجھ آئی نا جی اللہ لالا پیچھے مولا سے پہلے ایویں لالیا کو پانی نہیں دینے والے پانی ماننا چاہتے اس تیرا پیو نہیں رکھنا تو جس لئے مرنا تے سارے گید اے لڑگائیں تے لا عرش پہ بے ونین جو بے فرولوس کٹ لالے کو جی کو جویا زندگی چ نہیں خدمت بعد میں تو میں اس آقا بھائی تیرا جڑا والد صاحب مویا جمعراتین داڑا کھاں جی دیکھ پکانا میں کرنے کیوں نہیں آخر جی کچھ بھی نہیں قرآن پڑھنی ہیں کڑیاں بچے رشتہ دار پھر دعا کرنے ہیں تو میں کی خیال ہے جب کام کرنے نال سواب پہنچنا آخر جی پہنچنا پھر میں آقا میرا سوال ہے خالی لالیاں جمعراتیاں سواب لوڑے بدھا نہیں لوڑوس منگو نا سوار ہاں کیوں جی کہا جی تو سائی مثال جاگنا تو سنے والد صاحب جو بدھ جہاں سوار ہاں اتوار ہاں تو سنی والدہ جی سوار اتوار ہاں لوڑو سواب تو جمعراتیاں کیوں میں خالی ایک تیڑے میں آقا اور تیڑے اگر چنگا پتر ہے سونا پتر ہے ماں بہو چنگی لگ رہی ہے تو روزانہ ایک دیکھ پکا تو پتہ لگی ہے کتنے بھی ہے نا 100 ہے ہاں پکا روزانہ ایک دیکھ کے ساتھ ختم آ لیا خالی جمعراتیاں کوڑے نہ کر کے ختم ہو گئے جی چالیے تاڑا بعد ختم ہو گئے جی تو پھر سال بعد کہ ورا یہ ورا کیڑی بلا بھی کسی کا نہیں پتہ نہیں ورا نہ ہی سنو نا جی ورا تے وریس ہوئی تے پتہ نہیں کی کڈیا نے ساریا رسم و رواجاں نے پری عوام انہاں دین نال کوئی سروکار نہیں رسم سب کچھ لائی ہوئے تے جیسے آواز کٹنا میرے جگہ کوئی آدمی کھل کے آنا مسجد پہ بڑھنی جی ایک پکھا لوڑے ایک پکھا لوڑے بھائی لانے ایسے امام ایسے تو پھر داری سوچنے سمجھ آئی نہیں تو پھر میں کہانی آکی تھی چندہ کدے لوڑا کہانی آکی تھی جڑا ٹوٹیا نوٹ ہے سمجھ آیا کہ قائد اعظم بھی وینو دی ایو عوام میں چھوڑ کے پیچھے گیا کہ جڑی ٹوٹے نوٹ مسجد کے بانی انہیں بھی روح تڑو پہ نہیں دی وہ پاکستان بڑھایا میں ٹوٹیا نوٹ بالکل وہ سیاڑے کو ایک آدمی ہے نا تو انا میرے کو ایک نوٹ ہے انا 10 روپے نے تو کسی بینک والے نہیں کہتا کہ بینک انا چلا کے دا مسیدی نے انا بینک ہی سٹ دیتا ٹوٹے آنکھوں سے
اور یہ بھی دسنے ساڑھے مسلمان ہے جنہیں میری مسیحی جی کی آدمی 1000 نقلی پا چھوڑے ڈبے نقلی نوٹ اور تسی دسو جڑی عوام پر نقلی نوٹ مسیحی پانی ہے عید مبارک والے تو اس میں پھر اور کیڑا کام سدھ ہو سی میں ایک آدمی آکا میں جڑے چندے کروں نا آکھا خیال کرا کرو ادھر ایجی بھی لوگ ہیں جڑے دانا نوٹ پا کے 500 نے کھلا جو بھی پا کے سنے 490 نہ سان جڑا ہاتھ پہ وجے یہ او قوم نے جڑی مسجد جو چپل پہ چوری کرنے نمازہ پڑھنے آنے تے پرائے چپل چاگنے انہاں تو وڈا ڈاکو ویکھا تو دکھے دے وہ چپل چور ڈاکو جڑے پرائے چپل چاگے کہنے انہاں میں آکا جڑا سنتا نہیں پڑھنا اس تو وڈا ڈاکو کچھ نہیں یہ ڈاکو سنتا نہیں پڑھنا جمعی نماز ہوئی نہیں ہے پھٹو پھاٹ نسنا جو سوڑے جے چپل کس نے ملے 800-900 والے پاوے سا اور ماں دسو ساڑھے کول کی آدمی نے چپل چاہ کے کسی کھڑے تے جڑے چھوڑ کے گیا وہ میں نہ کوئی 28 اتنے چپل ہون تے اس غریبی نے لوکے لوکے پا گیا اور اساں اتنی سمجھ نہیں آئی انا یا ڈورا یا کوئی بے وقوف ہے یا جاہل ہے پر اساں پتہ کی جڑے میں پہ پا کے کھڑنا 1000 نے ویکھے ویسون میرا کوئی چاہ پانی ہوئی سی جڑے میں چھوڑ کے میں نا یہ گڈی نال بھی کوئی بننے سے تیار نہیں سمجھ آئی نہیں نا جی یہ مسلمانوں کی حالت ہے جتنا تک ایجا کرنے رہو تو ساری زندگی انشاءاللہ نچنے رہ سو اللہ ہوں نہ چاسی نہیں تو نچنے رہ سو اگر چاہنے ہو دین تے چلو تو زندگی سکھ آوے نہیں تو پھر دین دسے دسے تانے تو سکھ اللہ نے اس سے میں بھی کوشش کراں تسی بھی کوشش کرو انشاءاللہ جمعے نے تاڑا پکا نہ کرو روزانہ نماز سے آؤ اللہ نہ گارے اتنا سونا ویب بنانے والا ایک وقت ایسی لاکھ کے میں نے جا خالی ہونی ہے بنانے والا مہینے نہیں لائے وہ پیسے لا کے الحمدللہ پانی آنگوڑ کہ جا سونا گھر تیار کر کے چاہتا نے اور آباد کرنا ساری ذمہ داری دیکھو الحمدللہ قاری صاحب کوشش کرنے تسی بھی نالے سے ہیلپ کرو نماز پڑھنے آؤ درس قرآن ہونا الحمدللہ مولانا جعفر صاحب شروع کیتا پتہ نہیں اور دینے نہیں آنے انہیں درس دیوں درس سے شریک ہو جو میں نے تارا ٹائم تے آؤ سمجھائی نہیں جی خطبے نے ٹائم تے جڑا آدمی آنا اور میں خطبہ سے کھلسا نا تو جڑا آدمی مسیدی بڑھتا تھا جمعے اجر نہیں ملنا نے جمعے نماز نا بالکل اجر نہیں نے گارنٹی شدہ گل پہ کرنا نے کوئی اجر نہیں اس میں جمعے بس آگ خالی سر ٹیکڑے والی گل ہو باقی خطبے تو پہلے پہنچنے کی کوشش کرو 2-4 اللہ رسول نے گلا سن کے نہ کرو سن سو تو کوئی عمل کر سو نا جی سن سو نہیں تو کنج پھر پینے والی گل نہیں سمجھ آئی نا جی کنج نہ پہ سن پھر عمل بھی نہ ہو سی اللہ پاک سے دعائے جو کچھ کہا اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ اب سنت ادا کرنے